بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے۔ یہ آپ کو پتہ ہے QC1 ہے، اس کے اندر ہم نماز کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 8 A اور B اس کو پڑھیں گے۔ الحمدللہ اللہ کے خصوصی فضل کے ساتھ ہم نے قرآن کے جو یہ سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا جی تم میں سے بہترین کیا جی وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو الحمدللہ آپ لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ میں بہترین لوگوں میں شامل کرے۔ اچھا، آج ہم نے پڑھنا ہے تشہد۔ تشہد کہتے ہیں جی نماز کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے، یعنی کہ 2 سجدوں کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو میں التحیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ نماز کا تقریباً آخری حصہ ہے، اور اس حصے کے التحیات کے آخر میں کیا جی شہادت کے کلمات کہے جاتے ہیں، اور اسی نسبت کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں تشہد۔ اس کو آج انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ جی چیٹ باکس میں کیا آپ نے سبق جو پچھلے گزر چکے ہیں ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ہوم ورک آپ کر رہے ہوں گے، تو پچھلے اسباق جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ہفتہ گزر گیا کو بھول نہ جائے، ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ چیٹ باکس میں ذرا کوئکلی لکھتے جائیں تاکہ ہم آگے بڑھتے جائیں۔ وَلِلَّهِ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، لی کا مطلب آپ کو پتا لیے، آگے جی اللہ اور اللہ کے لیے، بالکل ٹھیک لکھا جی۔ نو مکم، نوم آپ کو پتا ہے کیا جی نیند، کم آپ کو پتا ہونا چاہیے اشارہ، جیسے ہم اشارہ کریں بالکل ٹھیک ہے جی، سی آپ لوگ آپ سب کی نیند۔ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ کا آپ کو پتا ہے ترجمہ اللہ کی ذات پاک ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے جی آپ لوگوں نے، اور اللہ کی ذات پاک ہے، بالکل ٹھیک۔ آج کا سبق میں بات کر چکے، اس میں انشاءاللہ ہم تشہد کو دیکھیں گے۔ تشہد گرامر میں حاذا، یہ نئے اشارے ہیں، حاذا ہاؤلائی ذالکا اولئک، یہ ہم پڑھیں گے، اور حروف جر جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کے متعلق آپ کو 3-4 باتیں ہم نے غور سے دیکھنی ہے۔ نکات تعلیمی شوق بڑا زبردست ہے۔ آج کے اس سبق میں آج ہم 1 گھنٹے کے بعد 13 الفاظ سیکھیں جو قرآن پاک کے اندر تقریباً 1450 بار آئے۔ 13 الفاظ سیکھنے ہم نے قرآن پاک کے اندر آنے والی تعداد کتنی؟ 1454، کیونکہ ہم کافی الفاظ سیکھ چکے ہیں اور وہ بھی اس میں یوز ہو رہے ہیں، تو اس لیے اب گریجولی قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ تھوڑے سے کم ہوں گے۔ تو ابھی ہم سبق نمبر 8 کے ختم ہونے تک ہم جو ہمارا ٹارگٹ 232 الفاظ کا تھا اس کو 93 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے ہم، جو قرآن پاک میں تقریباً 27,536 27,500 بار قرآن پاک میں آئے۔ اس کورس میں ہم نے الفاظ ٹوٹل کتنے سیکھنے ہیں؟ 232، اور جو قرآن پاک کے اندر 41,111 بار آئے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ آج ہم سیکھیں گے اور کہاں تک ہمارا ٹارگٹ ہوگا، ہم کہاں تک پہنچ چکے ہوں گے۔ جی آج دیکھیں یہ جو تشہد میں ہم پڑھتے ہیں، آپ کو اوپر والی بلو لائن نظر آ رہی ہے، التحیات للہ والصلاۃ والطیبات۔ اچھا، یہ جو بلو لائن ہے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ آج ہم اس کا دیکھیں گے، اور آگے پھر گرین ہے السلام علیکہ حی نبی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور تیسری ہے السلام علینا، یہ ہماری اپنے بارے میں۔ دیکھیں ہر نماز کے اندر ہمارا ذکر بھی ہو رہا ہے، پھر آگے ہم نے گواہی دینی ہے، وہ ہم پہلے اذان میں بھی دیتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذرا غور سے سنیے گا، تو آج بڑی زبردست باتیں اس کے اندر آ رہی ہوں گی۔ جی التحیات للہ والصلوات والطیبات، جی ذرا چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا التحیات، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف؟ پہلے تو یہ بتائیں جی۔ اسم فعل، اب تو آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہو گیا، اب آپ کو پتہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، کافی لوگوں نے لکھا ہے اسم ہے، کیوں؟ ال لگا ہوا ہے، ال لگا ہوا ہے، اینڈ میں تا بھی آ رہا ہے، یہ دونوں نشانیاں آ رہی ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیں، اسم تو ہو گیا، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ جی مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے جی، بالکل، کیوں؟ اینڈ میں تا ہے، اور یہ جمع ہے، اسم جمع مؤنث، یہ بھی الطیات بھی والصلوات والطیبات، تینوں کے اندر مؤنث جمع ہے،
اسم ہے، یہ تاکہ آپ کو آگے پر جا کے پریشانی نہ ہو تو اس لیے ہم دیکھ لیتے ہیں. تحیات، یہ اس سے بنا تحیات، سبھی کولی باتیں. ٹھیک ہے جی. کون سی باتیں ہیں؟ سبھی کولی باتیں. کولی باتوں میں کیا کہتا ہے؟ جس میں نماز، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعوت تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا. کس کی خاطر؟ سب اللہ کی خاطر، ایک اللہ کی خاطر. دیکھیں کس طرح، جیسے ہم پڑھتے آئے، پیچھے پڑھا تھا ہم نے، الحمدللہ، ساری تعریف اور شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. تو یہاں پہ کیا؟ تحیات للہ، سبھی کولی باتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں. باقی بھی اگلی بھی جو اللہ کے لیے ہیں، اور کیونکہ ذکر آ رہا ہے نا، اور کا ذکر آئے تو پچھلے اس سے مل جاتا ہے. صلوات ہم پڑھتے ہیں، صلوات اس کی جمع ہے. سبھی کیا ہے جی؟ بدنی باتیں، بدن سے جو ریلیٹڈ ہے اس میں کیا کہیں گے؟ جیسے بدنی باتوں میں بات، روزہ، نماز، حج، تربیت، مدد کرنا کسی کی، کسی کو تعلیم دینا، کسی کو دعوت دینا، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، سارا میں کیا ہے جی؟ بدن کی ہے. طیبات، طیبات اس کا طیب ہم شروع میں پڑھتے آئے ہیں، پاک. جیسے مال دیں گے، مال سے کیا ہوگا جی؟ انشاءاللہ ہماری جو عبادت ہوگی وہ پاک ہو جائے گی، مال ہمارا پاک ہو جائے گا. سبھی مالی باتیں جیسے زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ. دوسرا ساری تعظیمی کلمے، ساری باتیں ساری پاکیزگی ہیں. اس تصور ساتھ کے ساتھ اس میں سے ہم اسباق دیکھتے ہیں. کون کون سی ہیں؟ کولی، بدنی اور مالی. تین عبادتوں کا ذکر ہے اور تینوں کی تین اللہ کے لیے. فرسٹ کیا جی؟ سبھی کولی باتیں، جس میں نماز، ذکر، تلاوت، دعوت تبلیغ، اچھی بات کرنا، صحیح راستہ بتانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا. اگر کوئی مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دے، ادروائز نہ دے. یہ آپ کی امانت ہوتی مشورہ. اب بدن کیا ہے جی؟ بدن میں کیا جی؟ نماز آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، حج آ جاتا ہے، کسی کی تربیت کرنا، کسی کی مدد کرنا، تعلیم دینا، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسی طرح مالی باتیں، مالی باتوں میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ، سب یہ بھی کیا جی؟ اللہ کے لیے. کہ اور کا ذکر ہے نا، سبھی کولی باتیں اللہ کے لیے اور سبھی بدنی اور سبھی مالی باتیں. بخاری مسلم شریف کے حدیث میں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پونک کرتے تھے اور نہ کسی سے کراتے تھے اور نہ بدشگونی لیتے تھے، صرف اور صرف اپنے اللہ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے. یہ سن کر جیسے یہ بات سنی، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے ایک کر دے. کن میں سے؟ 70,000 لوگوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو، تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا کاشا جو ہے آپ سب پر سبقت لے گے. تو نیکی کے کاموں میں حضرت کاشا کی بڑی مشہور باتیں آتی ہیں. تو نیکی کے کاموں میں ہمیں بھی حضرت کاشا کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. آپ فوراً سے پہلے آپ مانگ کرتے تھے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلدی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس کے کام کے کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا. ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا آپ نے احتساب کرنا ہے، آئندہ آنے والے کی آپ نے پلاننگ بھی کرنی کہ جو غلطیاں، جو گستاخیاں ہم سے ہو چکی ہیں آئندہ نہ ہو. التحیات کے شروع میں کیا جی؟ میں پہلے بات کر سکوں، تین عبادتوں کا ذکر ہو. تو کیا جی؟ مجھے آپ سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ان تین عبادتوں میں صحیح معنی میں حصہ لینے کی توفیق دے. تینوں عبادتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ احتساب. زبان کا کیا حل ہے، قوتیں، خاص کر ذہن کہاں صرف ہو رہا ہے، پیسہ کدھر جا رہا ہے، تینوں چیزوں کا آپ نے پلان بنانا ہے. کوشش کیجیے اپنا پیسہ اچھی جگہ خرچ کیجیے، اپنے جو جسم میں اپنی طاقت ہے وہ بھی کسی اچھی جگہ یوز کیجیے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی کولی باتیں اللہ کے لیے اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں. علم بتائیے، اکتب، بے شک آپ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے. ایک دفعہ اس کو آپ پڑھ لیں، 30 سیکنڈ آپ کے ہیں، اور اس تصور کے ساتھ جو بھی آپ نے ترجمہ پڑھا ہے. جی، اسی کے متعلق آپ سے تھوڑے سے سوالات جو کہ اب ماشاءاللہ پہلے سے لکھتے آ رہے ہیں. التحیات کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں.
جی بیسیکلی یہ تمام کلی باتیں ہیں، لیکن تمام ضروری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ جو یہ لکھا ہے ٹھیک لکھا ہوا ہے. جی طیبات کی میننگس اس میں ویسے 2 سے زیادہ ہیں. جی بالکل اے اور بی ہے اس کا بھی. تمام خالص مال، تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ کرنا. طیب. چلیں اب چیٹ باکس میں ذرا رک جائیں، اب اگلی اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اس کو ذرا غور سے سنیے پھر. السلام علیکہ ایو النبی. سلام، سلامتی ہو. علیکہ، آپ پر. ایو نبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ذرا ہینڈ ریز کرے گا. یہ علیہ علیہ یہ پورا کو ٹیبل کوئی سنا دے گا. اگر کسی کو آتا ہے تو ذرا سنا دیں. ابھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے. ہینڈ ریز کر کے. اینی ون پارٹیسپیٹ، کوئی ایک. اچھا چلیں ٹھیک ہے، لگتا مجھے ہی پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. السلام، ہر قسم کی سلامتی، ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. اے نبی، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے جی. السلام، سلامتی ہو. جی علیہ کا ٹیبل، لگتا ہے بھول گئے ہیں سب لوگ. چلیں سسٹر ہیں جی فائزہ بشیر. جی سسٹر آپ سنا لیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیشہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، ہم سب پر، اور علیہ اس صورت پر. جزاک اللہ، جزاک اللہ سسٹر. باقی ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں یہ ہے اللہ پر کا آپ پر. یہ دیکھیں ماشاء اللہ سسٹر بڑا اچھا سنایا ہے. دیکھ لیں آپ کے سامنے ٹیبل آ گیا. تو یہ ٹیبل دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیبل ہم نے کوئی اس لیے نہیں یاد کرنے کہ گرامر ہے، گرامر کو سوچتے وہ ہو بڑی مشکل ہے. یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں. یہ جو ٹیبل میں یوز ہو رہے ہیں وہی. یہ دیکھ لیں یہاں پہ آ رہا ہے تو اس لیے آپ کو یہ ٹیبل بھی ساتھ دکھا دیا. ٹھیک ہے جی. یا ایوہا، یا ایوہا یہ سارے کے سارے کے میننگز کیا ہے؟ اے. نبی، نبیون کی جمع کیا جی؟ نبیون اور انبیاء. اس کی 2 طرح سے جمع بنتی ہے. اس کو جمع مکسر بھی بولتے ہیں اور جمع ٹوٹی پوٹی. مکسر اور کون سی پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں سالم، دونوں اس سے جمع بنتی ہے. یہ جمع سالم ہے نبیون اور انبیاء. جمع مکسر ہے. یہ اگلے لیول پہ آپ جا کے پڑھیں گے دونوں اس کے اندر کیا ڈفرینس ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ دیکھ لیں آگے جی. ورحمت اللہ، واو کا مطلب ہے اور، رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی. یہ دیکھ رحمت اور اسی طرح برکت، برکات، برکت، برکات. یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. اور آگے سے اس کا کیا ہے جی؟ یہ جمع ہے، مؤنث ہے. برکات ہو یا آگے پھر یہ ہو. اور برکتیں اس کی، برکتیں ہوں اس کی. اس طریقے سے ٹکڑے کر کے آپ کو دکھا دیا گیا ہے کہ آپ ایک ایک کا میننگز سمجھ لیں. تو تصور ساتھ مطالعے کے بعد دیکھتے ہیں جب السلام علیکہ ایو نبیو. اب یہ ذہن میں رکھیے گا پہلے، اس سے پہلے جو آیت میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا جو اللہ کے لیے تھی. یہاں پہ کیا ہے جی؟ یعنی کہ بہترین جامعہ جو ہم نے سیکھا ہے ان کو کیسے کیا جائے. اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے. پہلی کس کی ہے؟ سلام، سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی. سلام ہو یعنی سلامتی ہو یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ آپ محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے اللہ آپ کا. برکتیں ہوں ہر احسان، فضل، خیر، بلائی، زیادتی وغیرہ. پہلے اللہ کی بات ہوئی ہے، اب کس کی ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے. آپس میں السلام علیکم کا مطلب آپ پر ہر قسم کی سلامتی. ال سے مراد ہر طرح کی، ساری کی ساری سلامتی. یعنی دین اسلام، دین، ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ پر ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں. کوئی عیب، کمی، ناپسندہ چیزیں یا بات نہ سامنے آئے.
कैसी जबरदस्त चीज है। बजाय इसके कि आप हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहें, तो सबसे बेहतर क्या है जी, इससे इंशाल्लाह आपको अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। ये सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस पर क्या भेज रहे होंगे, सलामती। और वो जवाब में भी आप पर क्या कहेगा, सलामती। जी, इस तसव्वुर, इस सास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलाम, सलामती हो, सलाम हो, अलैका, आप पर, अय्यु नबी, ए नबी, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु, और बरकतें हो उसकी आप पर। तो इस तसव्वुर, इस सास के साथ पढ़ लीजिए इसको। जी, सलाम अलैकुम मीनिंग्स। बिल्कुल ठीक है जी, सलामती हो आप सब पर, बिल्कुल ठीक है जी। व रहमतुल्लाहि, वाओ और सी है जी, अल्लाह की रहमत, बिल्कुल ठीक है। बरकत के मीनिंग्स क्या हैं जी? बिल्कुल ठीक है जी, हर भलाई ज्यादती होना, बी हो गया जी। तशहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी दुआएं हैं? 1 2 3 4 5 जी, ए बी सी, 2 4 3 5। बिल्कुल ठीक है जी, मोइश शाह साहब। ऊपर भी कोई मोहम्मद कौन से गए? सी। चलें, अब जरा रुक जाएं जी, हम आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अब देखिए, अब बड़ी खूबसूरत बात, अस्सलाम, सलामती हो, सलाम हो, अलैना, ये हमने टेबल में पढ़ा था ना, अलैना, ये ज्यादा, ये चारों उंगलियां अपनी तरफ, हम पर, वा अला, और ऊपर, इबादिल्लाह, अल्लाह के बंद, सालिहीन, जो नेक है। इसको हम देखते हैं, हर किस्म की सलामती पहले ही बात हुई, अलैना, ये देखिए ये टेबल, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, और अलैहा। जी, अलैना किस पर, हम पर, वाला, और ऊपर, अब्दुल्ला से जैसे बंदा गुलाम, उसकी जमा है इबादुल्लाह। ठीक है जी, जमा है ये। अब की जमा क्या है जी, इबाद। सालेह, आपको पता है, सालेहून, सालेहीन, ये इसकी जमा है साले की, सालेहून, सालेहीन। तो जो इस इसबाक देखते हैं, अल्लाह के नाम किन पर हुआ? 4 लोगों पर। एक थे अंबिया, दूसरा सिद्दीकीन, तीसरा शुहदा, चौथे कौन थे? सालेहीन। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है जी, सबसे पहले बात हो रही है यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, फिर किस पर? हम पर, और फिर किस पर? सालेहीन पर सलाम का जिक्र है। ठीक है ना, अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर, फिर आ रहा और अला, और इबादिल्लाह, नेक बंदों पर। कौन? जो सालेहीन है। दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालीन के लिए दुआ इंशाल्लाह कबूल ही कबूल होगी। तो दरमियान में तो हम है, दुआ में के दरमियान में हम है, बीच में हम है। जब अगला भी की दुआ कबूल होगी, पिछले की भी कबूल होगी, दरमियान वाले की तो 100% हो ही जाएगी इंशाल्लाह। तो इस नियत के साथ जब इसको आप पढ़ें, तो इस देखें कितनी जबरदस्त दुआ है। यानी कि दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालीन के लिए दुआ इंशाल्लाह कबूल होगी। इस दुआ में हम अलैना बीच में, जब अगला और पिछला मकबूल होंगे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद के बीच वाले भी मकबूल होंगे इंशाल्लाह। याद रखिए कि अल्लाह की रहमत उसको मिलेगी जो अमल से उसको हासिल करने की कोशिश भी करेगा, जैसा कि सालिहीन ने किया। इसमें हमारे लिए पैगाम है कि हम दुआ के साथ साथ नेक और साले बनने की भी कोशिश करनी है हमने। इसलिए कि कुरान में इनाम मिलने वालों के लिए 4 ग्रुप्स में सबसे पहले अंबिया का जिक्र और आखिर में सालिहीन का है। तो रोजाना करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते हैं। अगर हमने उनकी दवा लेनी चाहते हैं, तो हमको भी क्या बनना है? सालेहीन बनने की भरपूर कोशिश करनी है।
اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم اس کی کیا جی دعا کا فائدہ اٹھائیں، صالح بننے اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنانا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس دعا جو ابھی آپ نے سیکھی ہے اس کے ساتھ اس کو تصور کیجئے اور اس کو دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اوپر اللہ کے بندے جو نیک ہیں۔ پڑھ لیجئے اس کو آپ سوری۔ جی اب یہ اینڈ والا جس کی وجہ سے تشہد اس کا نام رکھا گیا، اشہدو، یہ اشارہ انشاءاللہ قریب ہم سیکھیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان اب پڑھ چکے ہیں، لا الہ کا بھی پڑھ چکے ہیں، الا اللہ بھی پڑھ چکے ہیں، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ کے۔ تو ہم نے کیا کرنی یہاں پہ شہادت گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر، کوئی بات کہنا یا بتانا۔ میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ان کے 4 میننگز ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے آ رہے جی، لا کا مطلب نہیں، ما کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں، لن کا مطلب نہیں۔ فرق، لا مضارع میں یوز ہوتا ہے یا کسی اور جگہ یوز ہوتا ہے، ما کا مطلب نہیں، درمیان میں آئے، شروع میں آئے تو نہیں، شروع میں آئے گا تو کیا، یہ بھی آپ پڑھیں گے، جو، لم نہیں، ڈیڈ ناٹ، اور لن نہیں، ول ناٹ، ہرگز نہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ الہ کی جمع ہے جی آلیات، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو اس تصور، اس ساز کے ساتھ جس کو ہم دیکھتے ہیں جی، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ ایک ہم ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ کرم ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، صرف ان میں سے 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا، ڈاکٹر نے اس کے بیٹے کو کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا۔ بیٹا جو کہ عربی تھا، اس نے اپنے باپ کو عربی میں کہا ابا جان لا الہ کہیے، تو باپ نے کہا جو کہ تھا عربی میں یاد دیا کہ بیٹا پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری ٹائم پہ کلمہ نصیب فرمائے، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، ہماری آخری کوئی نہ کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہے۔ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ کو زندگی میں کیسے لینا ہے؟ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تاکہ ہر ٹائم آپ کی زبان پر اگر جاری ہو تو کلمہ مرتے وقت میں انشاءاللہ جاری ہوگا۔ دعا اللہ کہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ احتساب ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا یا میں نے اس کی فرما برداری کی، ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ برے دوست، انٹرنیٹ، بری عادات کی وجہ سے۔ تو نیکسٹ ہم نے کیا کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ کرنی ہے۔ تبلیغ اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچائیے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ میں پڑھیے تو لکھ لیجئے۔ اگلا اس کا پورشن ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جی واشہد ہم پڑھ چکے ہیں، ان یہ ابھی بھی پڑھا ہے، پیچھے پڑھا ہے، دونوں کا میننگ کے، بلکہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کہ اشہد ان لا الہ اور ان اشہد ان اگر انشاءاللہ سے، ان کیا جی اگر انشاءاللہ سے، انا بے شک، ان اللہ مع صابرین، اس کا سکرین شاٹ لے لیں اپنے موبائل پہ لگا کے رکھیے، تو انشاءاللہ یہ اگر یاد ہو گئے تو آپ کو 2764 الفاظ قرآن پاک میں آنے والے الفاظ آپ سیکھ جائیں گے اس کا میننگ، تو اس کو آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ واشہد ان محمد، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، عبدہ اس کے بندے، عبد بندہ، ہو اس کا، عبداللہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ، رسول اس کے رسول،
رسول کی جمع کیا جی؟ رسول. تو اسباق دیکھتے ہیں، اذان وقت اس کی تشریف کمپلیٹ گزر چکی ہے. یہاں پر عبدہ و رسول کے الفاظ زیادہ ہیں. ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندر ہمارے لیے کیا جی؟ اسوہ حسنہ، بہترین ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اور اس طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت باری اور عظیم شان ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا، گواہی دینا، کہ یعنی یہ بتانا کہ دین کیا ہے. ہر نماز کے تشہد میں، 5 اذانوں میں، 5 اقامتوں میں، یعنی کہ روزانہ تقریباً 32-30 بار سنا کر ہم کو 10 بار اس سے شہادت کے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں. کہ ہم کو ہر یہ کام کرنا ہے یا دین کے پیغام کو بتانے کے لیے 2 اہم ترین رکن ہے، لا الہ الا اللہ اور کیا جی؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جی. واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. اللہ اکتبو، بتائیے، لکھیے، نوٹ کر لیجئے جی. ایک دفعہ جہاں بیٹھے میں پڑھ لیجئے. اب ذرا چیٹ باکس میں و رسولہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ با، رسول اور ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر ذمہ داری جی کس کی ہے؟ حج کرنے کی، دعوت دینے کی، نماز قائم کرنے کی، دوسروں کے ساتھ نرمی کرنے کی جی، دعوت دینے کی. واہ بناؤ جی. تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یاد دلاتا ہے، کون سا؟ سوری، اشہدو. بالکل اشہدو، ٹھیک ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبدو میں کیا تعلیم ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. بی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور ہمارے لیے کیا نمونے ہیں. آپ کی زندگی ہمارے لیے کیا جی؟ اسوہ حسنہ ہے. آپ نے ہر کام وہ کر کے دکھایا ہمارے لیے. سوری جی. جی بریک لیتے ہیں، میرا خیال ہے سوال اینڈ میں رکھ لیتے ہیں کیونکہ فرسٹ پورشن میں تھوڑا لمبا ہے اور سیکنڈ اس سے بھی لمبا ہے. جی سبق ویڈیو وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں. قواعد کے اندر ہم نے پڑھنا ہے ہاذا، ہاؤلائی، ذالک، اولئک. ہم گرامر سے کرتے ہیں، ہینڈ ریز کیجئے، کوئی ایک ریوائز کرائیے. گرامر ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، پورے دونوں ہاتھ، پورے جسم کا، پوری باڈی کا. ہم کیا کہتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. جی معیشہ صاحب ذرا لاؤڈلی بولیے گا جی. گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ جی. جی باقی سے ہم اگلا کرواتے ہیں جی. جی سسٹر نرگس، اسم کے بارے میں بتائیے، اسم کیا ہوتا ہے؟ جی سسٹر نرگس، اسم کسی کا نام. اچھا چلے، کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صفت، مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ. اس کے شروع میں ال لگا تھا، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آ سکتی ہیں، واو، نون، یا نون اور الف تا آ سکتا ہے. حرف جر پراپوزیشن ہم پڑھ چکے ہیں جو اسم اور فعلوں کو ملائے، بی، لی، میں. آج ہم اسم اشارہ پڑھیں گے. اسم اشارہ، اشارے پڑھیں گے جیسے دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے جی. ہاذا، ہاؤلائی. جی تقریباً 5000 بار. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. جی معیشہ صاحب اس کو ریوائز کر دیں پورے ٹیبل کو. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہم. منہ، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا. ان، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا. جزاک اللہ جی. جی بردر محسن اختر، آج ہماری بہنیں سوچتا ہے تھوڑی جی. جی بھی، bihi, bihim, bika, bi, bikum, bina, biha. Fihi, fihim, fika, fiya, fikum,
علیہم کا علیہ علیکم علینا علیہا جزاک اللہ جی. علیہا. جی ٹھیک ہے جی. اب کون ریوائز کروائے گا جی؟ ہینڈ ریز کریں آج. اور کوئی اس کے علاوہ؟ سسٹر آج پتہ نہیں کیوں سلو ہو گئی ہیں. جی سسٹر نرگس کروا دیں. علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا. معاہو معاہم معاکا معیہ معاکم معانا معاہا. عندہو عندہم عندکا عندی عندکم عندنا عندہا. جزاک اللہ جی سسٹر. اب یہ دیکھیں یہ 1100 بار آئے ہیں. اس سے جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے وہ 3600 بار آئے تھے. اس سے پچھلے 5000. یہ تقریباً آپ کو ہر لائن میں ایک ٹکڑا مل رہا ہوگا. پچھلے سبق سے تھوڑے سے مسباق دیکھ لیتے ہیں ذرا چاہے جلدی سے چیٹ باکس میں لکھ دیا منہم المؤمنون. جی چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھ لیں ABCD میں سے. جی بردر محسن سسٹر فائزہ بالکل ٹھیک ہے جی. ان سب میں مومنین میں رضی اللہ. جی رضی اللہ بالکل ٹھیک ہے جی. اللہ راضی ہوا. ہاں جی اقرا کتاب کا. اپنی کتاب پڑھ. آج کے سبق میں ہم تھوڑی سی حروف جر کے بارے میں تھوڑی سی باتیں سیکھیں گے. حروف جر ہم نے پڑھے ہیں لا من ان بی فی الا اور الا. ما اور اندا میں نے پہلے بھی بتایا تھا حروف ہیں مگر حروف جر نہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم اسم کے خانے میں رکھیں گے. یہ ہے بیسیکلی اسم ظرف مکان. اسم ہے اس میں ظرف مکان. یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ آپ جا کر پڑھیں گے. حروف کی طرح تو ہے لیکن حروف جر نہیں. اگر سوال آ جائے تو ہم پہلی بات ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. یعنی کہ پریپوزیشنز کہہ لیں وہ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں امنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا. اب بی کا مطلب پر نہیں ہے جو پہلے پیچھے سے باتیں آتی رہی ہیں. جی اچھا بی می پھر کیسے آئے گا؟ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو کچھ اور بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں اللہ پر ایمان لایا. اب پر آگے ان آ رہا ہے. آئی بلیوڈ ان اللہ. آئی بلیوڈ ان اللہ. جب ایمان لانے کی بات تو عربی میں بے انگریزی میں ان اور اردو میں پر ہوگا. بس کام کو دیکھے تو حروف جر سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. امنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا تینوں کے اندر ہے. اب دوسری بات کبھی حروف جر عربی میں ہوگا مگر دوسری زبان میں نہیں. جیسے I say to you I tell you اغفر لی forgive me. عربی میں لی ہے انگلش میں کوئی وہ پریپوزیشن نہیں ہے. اسی طرح جی ورحمنی رحم کر مجھ پر. ورحمنی اس میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے کوئی حروف جر نہیں ہے. ورحمنی عربی میں جبکہ اردو میں ہے رحم کر مجھ پر. انگلش میں ہے اینڈ ہیو مرسی آن می. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح حروف جر بدلنے سے میننگز بدل جاتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا. انگلش میں ہم کہتے ہیں گیٹ. اگر کسی کو اندر بنا تو گیٹ ان. باہر جانا ہو تو اسے کہتے ہیں گیٹ آؤٹ گیٹ اپ گیٹ ڈاؤن. تو کیا جی میننگز چینج ہو رہے ہیں. حروف جر بدلنے سے میننگز چینج ہوتے ہیں. جیسے صلی لی ربی کا نماز پڑھی اپنے رب کے لیے. لی ربی کا لی آ گیا تو نماز پڑھی اپنے رب کے لیے. اسی طرح صلی علی محمد رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ حروف جر بدلنے سے کیا ہو گیا جی میننگز چینج ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ چار باتیں ہر زبان میں حروف جر الگ. کبھی عربی میں حروف جر دوسری زبان میں نہیں ہے. کبھی حروف جر عربی میں ہے دوسری زبان میں نہیں ہے. حروف جر بدلنے سے میننگ بدل جاتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا. جی ذرا چیٹ باکس میں لکھیے ورحمنی کا ترجمہ کیا ہے. دیکھو ٹھیک ہے جی. اور رحم کیجئے مجھ پر. حروف جر کے بدلنے سے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟
بدل جاتے ہیں، صحیح بات ہے یہ. کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں جی غلط ہے، مجھے ایسا نہیں ہوتا، میں نہیں جانتا. تو میننگز کیا ہیں جی؟ صحیح ہے، حروف جر بدلنے سے میننگ بدل جاتے ہیں. جی سوری، اچھا یہ بات ہوگی پچھلی. اب آگے جی اشارے کے الفاظ. عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب. تو عربی میں کیا ہوگا؟ حاذا. اب میری ذہن میں رکھیں، جیسے ہم کر رہے تھے ہوا، ہم، یہ سامنے کرتے تھے، کا، یہ، کم، نا، یہ سامنے ہوتے تھے. ان دونوں کے درمیان میں 45 پہ اینگل پہ ہوگا. یہ نزدیک کو چیز پڑی، میں کہوں گا یہ حاذہی کتاب، حاذہی جوال. یہاں پہ موبائل پڑا ہوا ہے یا یہ کتاب پڑی ہوئی ہے. زیادہ ہوں گے تو ہاؤلائی، حاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. حاذا ایک فنگر کے ساتھ، حاذا زیادہ کے ساتھ، ہاؤلائی، حاذا ہاؤلائی. یہاں پہ ادھر کو اشارہ کروں گا تو کہوں گا ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ذالکا اولائکا، ذالکا اولائکا، ھذا ہؤلاء، ذالکا اولائکا، ھذا ہؤلاء، ذالکا اولائکا. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں دو اور ہیں وہ مؤنث کے، وہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں. ان 4 الفاظ کو سمجھتے ٹی بی آئی کے ذریعے استعمال کیجیے. ھذا اولائکا کہتے ہوں گے ایک انگلی اور 4 انگلیوں قریب لائیے. ذالکا اولائکا انگلی کے درمیان لائے، جو کہ ہوا ہم دونوں کے درمیان میں بات کر چکا ہوں، انتا نہ کے. جی ھذا، یہ والے الفاظ تقریباً آپ کو حل لائن میں مل جائیں گے. یہ بھی تقریباً 10,000 بار آئے ہوئے ہیں، 10,000 بار قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں. 1,000 لکھا ہوا ہے، ویسے 10,000 ہے. چلے، ھذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. جی کون ریپیٹ کروائے گا؟ ذرا جلدی سے کروا دیں. جی معیز شاہ صاحب آپ تو کروائیں نا پہلے. حاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. جی سسٹر نرگس. ھذا یہ، ہؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئک وہ سب. جی سسٹر سمیرہ. ھذا یہ، ہؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئک وہ سب. جزاک اللہ جی، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس کے ہم تھوڑی سی عربی بول چال کر لیتے ہیں. کوئی 2 لوگ آ جائیں. ھذا مسلم، ہؤلاء مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلمون. سنگل کے ساتھ ایک، جمع زیادہ کے ساتھ زیادہ. جی معیز شاہ صاحب میرے خیال آج آپ نے سارا ریوائز کرنا ہے. ھذا مسلم، ہؤلائی مسلمون، ذالکا مسلم، اولئک مسلمون. جزاک اللہ جی. جی اب ذرا چیٹ باکس میں جو نہیں آپ بول رہے تھے وہ تو ذرا کرنے لکھے نا چیٹ باکس میں. ذالکا کی جمع کیا ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے جی اقبال صاحب. نرگس یہ سی ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہے. جی ہؤلاء مومنون کیا میننگز ہوگا؟ یہ سب مومن ہیں. ٹھیک ہے جی. ترجمہ کیجئے وہ ہماری کتاب ہے. وہ ذالکا کتابنا. ھذا صالح کی جمع کیا ہوگی؟ ھذا صالح. سی ہؤلاء صالحون. ھذا صالح کی جمع کیا ہوگی؟ ہؤلاء صالحون. اولئک مسلمون کا ترجمہ اولئک، یہ وہ بالکل وہ سب مسلمان ہیں. یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب. اولئک مسلمون. جی عربی بول چال. من ھذا یہ کون ہے؟ ھذا مسلم. من ہؤلاء یہ سب کون ہے؟ ہؤلاء مسلمون یہ سب کیا جی؟ مسلمان ہے. من ذالکا وہ کون ہے؟ ذالکا مسلم وہ مسلمان ہے. من اولئک وہ سب کون ہے؟ اولئک مسلمون.
جی کوئی 2-3 لوگ ہوں جو اس کو ریوائز کروا لیں. جی ارمان فرید اور معیشہ. ارمان. من هذا هذا مسلم. من هو لائی هؤلاء هؤلاء. هؤلاء مسلمون. من ذالک ذلك مسلم. من اولئک أولئك مسلمون. جزاک اللہ جی. جی اب ہم نے بات کی تھی ہاذا. ہاذا یہ. ہاذا ہی. ہاذا یہ دوسرے ہاتھ سے کہیں گے ہاذ ہی. ذالکا وہ. تلکا وہ. ہاذا ہاذ ہی. ذالکا تلکا. ہاذا ہاذ ہی. ذالکا تلکا. جمع وہی ہوگی ہاذا ہؤلاء. ہاذ ہی ہؤلاء. ذالکا اولئکا. تلکا اولئکا. جمع اسی طرح ہی ہے this اور that. ہاذا مسلم. ہاذ ہی مسلمہ. ذالک مسلم. تلکا مسلمہ. جی ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی ہاذا کا مؤنث کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی ڈی. ہاذ ہی. ترجمہ کیجیے یہ نماز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاذا جمع وہ ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے ہاذ ہی. ٹھیک ہو گیا جی. جی نقطہ تعلیم. آج کا نقطہ تعلیم بڑا زبردست ہے. نقطہ تعلیم پہلا ہوم ورک قرآن سے ہم نے کیا کرنی ہے تلاوت کرنی ہے. پہلا ہوم ورک قرآن سے تلاوت. حضرت ابو امامہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. کیا کرنا ہم نے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اس لیے قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. تو پہلا ہوم ورک قرآن سے تلاوت. ہم سب کو چاہیے قرآن کو سمجھے. وہ الحمدللہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلا قدم اس سے پہلے تعلق کو جوڑنا اگرچہ کہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. پھر ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. پہلا عمر قرآن کی تلاوت کیجیے کم از کم 5 منٹس. ہم زیادہ نہیں کہتے صرف اور صرف 5 منٹ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. ٹھیک ہے جی. ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے تو اتنی جلدی ہمیں عربی سیکھنا ہوگا. اگر ہم اس سے دور ہوں گے پھر ہمارے لیے سیکھنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم 5 منٹ قرآن پاک کو دیکھ کر ضرور پڑھیے. اور جو حافظے کی باتیں ہیں جو یاد ہیں اس کو بھی 5 منٹ میں دہرا لیجیے تو انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گا. تو الحمدللہ یہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر کے اندر 1 گھنٹے کے اندر سبق نمبر 8 پڑھ لیے جو کہ ٹوٹل ہم نے الفاظ سیکھے 93. جو قرآن پاک کے اندر ہم نے جو اس کورس میں پڑھنے وہ 232 الفاظ ہیں. تو یاد رکھیے ہم نے 93 الفاظ قرآن پاک کے اندر آنے والے 27,500 الفاظ ہم نے یوں سمجھے سیکھ لیے. 27,500 بار آنے والے قرآن پاک کے اندر سے ہم نے الفاظ سیکھ لیے الحمدللہ. تو 7 ہوم ورک 2 تلاوت کے 2 مصحف سے 2 حافظے سے ہم بات کرتے ہیں. اس کی ویڈیو ضرور دیکھیں. ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہوم ورک کیجئے. نماز میں مختلف صورتیں میں لائیے. تو آپ منتخب شدہ لوگ اللہ نے آپ قرآن کو سیکھنے لے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ٹیچر بنیے دوسروں کو سکھائیے. انشاءاللہ آپ کو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا. اس کو آپ کی ٹریننگ ملے گی. اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.